وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ ہم. شہزادہ حضور مفسر اعظم تاج ملت حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں، شہزادہ حضور تاج ملت حضرت علامہ عمران رضا خان صاحب قبلہ سمنانی میاں مدظ اللہ العالی، مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، بزرگ عالم دین حضرت علامہ قاضی شہید عالم صاحب. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. آج کی یہ محفل شاعر عشق و محبت بریلی شریف کے اندر امام عشق و محبت، فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے 107ویں عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے. ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن ہم حضور منانی میاں کے چہرے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کے چہرے کی رانائیاں کو محسوس کرتے ہیں اور انشاءاللہ محسوس کرتے رہیں گے. ایک زمانہ تھا کہ ہم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ اظہری میاں رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر ہم امام احمد رضا کی چہرے کی یادوں کو محسوس کرتے تھے، اور اب اس خانوادے میں یہ ان سب بھائیوں میں یہ آخری چہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو عمر نو عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ. اس عمر میں بھی یہ اتنی تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جامعہ نوریہ جو حضور سیدی مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے، جس کو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے اپنے اخلاص والے ہاتھوں سے گویا کہ اس کی بنیاد رکھی ہے، اور حضور منانی میاں نے اس کو پروان چڑھانے میں پوری کوششیں کی ہے، اور یہاں کے اساتذہ نے بڑی محنت سے اس ادارے کو جو ہے وہ ایسا درخت بنا دیا جس کے پھل کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے پھولوں کو ہم مہکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پھول اہل سنت کے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں. دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اور حضور منانی میاں نے جو اعلان فرمایا کہ یہ مسجد جو نوری مسجد ہے یہ 5000 لوگوں کے لیے بنی، اب 25,000 کے لیے بن جائے. اللہ کرے جلد سے وہ دن آئے کہ حضرت کی حیات میں یہ مسجد 25,000 مصلیوں پر مشتمل جو ہے وہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے. میں بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوں، اس لیے کہ بریلی شریف میں بیان کے لیے خطاب کے لیے کون آتا ہے؟ یہاں تو اصل حاضری امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 108 علوم و فنون پر جو ہے وہ محبت اور عشق کے دریا بہائے ہیں، اور لوگوں کی عقل کو جو ہے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امام کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں جو
فن حدیث کا بھی امام تھا، فن تفسیر کا بھی امام تھا، جو اللہ اکبر نعت گوئی کے فن کا بھی امام تھا، بلکہ جو فنون ہم ذکر کرتے ہیں وہ تمام علوم و فنون کا امام تھا، بلکہ وہ عشق و محبت کا بھی امام تھا۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ مغرب سے یہ محفل مکمل ہو جاتی ہے، حضور تاج الشریعہ کے قل پر مکمل ہونا تھی، لیکن تاخیر ہوئی اور مجھے خود بھی ایک دوسری محفل میں شریک ہونا ہے، اس وجہ سے میں بہت مختصر اپنے امام کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اپنی جو مرادیں لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مرادوں کو امام اہل سنت کے صدقہ و طفیل قبول فرمائے۔ یہاں بہت مختصر میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو امام اہل سنت نے اپنے رسالے کے اندر نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور جو ہے، امام اہل سنت کا جو زمانہ تھا اس سے بہت مختلف زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر جو ہے وہ مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو غریب کرو، اور غریب کر کے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے اسلام دشمن طاقتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو غربت کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، مفلسی کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، اور ان کو جو ہے اللہ اکبر غریب کر دو، تاکہ یہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو جائیں، یہ لقمے لقمے کو محتاج ہو جائیں۔ جب ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، جب ان کے بچے روٹی کے لیے سسکیاں لے رہے ہوں، تو ایک ہاتھ سے ہم روٹی پیش کریں اور پھر یہ معاہدہ کریں کہ روٹی لو اور ایمان کا سودا کرو، رقم لو اور ایمان کا سودا کرو۔ یاد رکھنا، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ اکبر، ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے، مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہ کیا، ان پر چابک پرستے رہے، ایمان کا سودا نہ کیا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ کر کے ان سے ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی، وہ احد کی صدائیں لگاتے رہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج ایمان چھیننے کے لیے غربت کے دلدل میں ہمیں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو غریب کرنے کے علاوہ ان سے علم چھین لو، ان سے سرمایہ علم چھین لو، ان کو جہالت کی وادیوں کے اندر ڈھکیل دو، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ پڑھ لکھ نہ سکیں۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر اداروں کے اندر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے، نہ ہمارے بچے پڑھ سکیں، نہ ہماری بچیاں پڑھ سکیں۔ باضابطہ طور پر ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہین بچوں کو وہ نشے میں مبتلا کر دیں، دوستی کے بہانے نشے میں مبتلا کر دیں، یا پھر کسی کی محبت کے جال میں پھانس کر کے کتابوں سے توجہ کو ہٹا کر چہرے پڑھنے پہ مجبور کر دیں، اور بعد میں دھوکہ دے کر کے کہیں کا نہ رکھیں۔ ہمارے مسلم بچوں کے ٹیلنٹ سے دنیا خوف زدہ ہیں، انہیں پڑھنے نہ دیا جائے۔ جس دن یہ پڑھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس دن یہ پڑھ لیں گے دنیا کا کوئی انسان ان کے برابر کھڑے نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ کتاب قرآن کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے حی و قیوم کے ماننے والے ہیں، زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں، زندہ مسلک کے ماننے والے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، ہمارے عقیدے میں تو اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خدا نے ان کو بھی ایسی حیات جاویدہ عطا کر دی ہے کہ جہاں ان کا نام لے لیا جاتا ہے وہ محفلیں بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ۔ یہ بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے، بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ہر بندہ کہے گا اگر آج ایمان میں تر و تازگی ہے
نہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موقع پر میں صرف امام اہل سنت کے ایک رسالے سے جو انہوں نے تحریر فرمایا تھا تصنیف فرمایا تھا اس کا نام ہے تدبیر فلاح نجات و اصلاح. امام اہل سنت کا جو رسالہ ہے تدبیر فلاح نجات و اصلاح، امام اہل سنت نے اس رسالے کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہے. اس میں امام نے امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کے لیے چند نکات پیش فرمائے ہیں. میں اس پر اپنی گفتگو کو پورا کر رہا ہوں. عرس رضوی میں آنے والوں اپنی آمد کو بامقصد بناؤ، صرف آ کر کے ایسے ہی مت چلے جاؤ. میں اپنی گفتگو کو چند سیکنڈ میں چند منٹ کے اندر مکمل کر رہا ہوں. میری گفتگو دھیان سے سننا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، رسومات تلے زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھنا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. سب سے پہلی بات امام اہل سنت نے جو کہی تھی وہ یہ فرمائی تھی. میں اس میں سے کچھ نکات کو حذف کر رہا ہوں اور حذف کر کے چند نکات حالات کے تقاضے کے تحت پیش کر رہا ہوں. تھوڑی دیر بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، مالہار والے بعد. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. توجہ فرمائیں. پہلی چیز ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے، اس ملک میں اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پہلی چیز ہے کہ دیندار بنو. دیندار بنیے. دیندار وہ نہیں جو رسمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، بلکہ کیسے دیندار. ہم لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے. سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے. اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو. لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے، ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے. نمبر 1 دیندار بنیے. کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا. اندازہ فرمائیں آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدظن ہوتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدظن ہوتے ہیں. مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے اللہ اکبر آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں. اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی. آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے. الا ماشاءاللہ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے. لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے یاد رکھو دیندار بنیے. دیندار ایسے دیندار
کار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو, ہماری مثال کوئی نہ ہو. اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو. اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو. اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے. تو دیندار بنیے, نمازوں کے پابند بنیے, شریعت کے پابند بنیے, چہروں پہ داڑیاں سجائیے. میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں, ہم گلیاں تو سجاتے ہیں, بالکل پرچم بھی لگائیے, گلیاں بھی سجائیے, لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا, کسی نے گلی سجائی تھی, لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا. تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا یہ یادیں تازہ رہے گی. اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا لیجئے. دیندار اس طرح سے بنیے, لین دین کا معاملہ ہو, پڑوسیوں کا معاملہ ہو, بیوی کا معاملہ ہو, ماں باپ کا معاملہ ہو, علماء کا معاملہ ہو, مشائخ کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے, شریعت کو فالو کیجئے, دین کو فالو کیجئے, اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں. مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, ان کے پیچھے پیچھے چلو. جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ جس کو محبوب بنا لے گا اس کی مغفرت فرما دے گا, اس کی بخشش فرما دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو پہلی چیز دیندار بنیے. دوسری چیز تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجئے, اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم بہت کچھ کریں گے, کر رہے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے, لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجئے, اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجئے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے. ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے دانشگاہوں پر, تعلیم گاہوں پر, اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں, مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں. آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے, بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی نہیں جائے گی. ورنہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر اتنی لمبی لمبی چادریں. آپ سے پوچھتا ہوں اس مجدد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے یہ محنت کی تھی, یہ کہا تھا کہ درگاہ پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے. اللہ اکبر, ایسی محنت کرنے والا مجدد جس نے قوم کو یہ شعور دیا ہو, یہ فکر دی ہو کہ درگاہیں چادر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ تمہارے محلے کی بیوائیں چادروں کی محتاج ہیں, تمہارے محلے کی غریب بیٹیاں چادروں کی محتاج ہیں. درگاہوں پر چادر ڈالنے سے جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر محلے کی اور رشتہ داروں کی بیواؤں کے سروں پر تمہیں چادر ڈالنے سے ملے گا. یہاں تو ایک چادر نشانی کے لیے کافی ہے, علامت کے لیے کافی ہے. جس مجدد نے بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہو, اگر انہی کے آستانے پر ہم بدعات اور خرافات کریں گے تو بتاؤ امام اہل سنت کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ سنیو, امام کے دل کو خوش کرنے آئے ہو یا امام کا دل دکھانے آئے ہو؟ اس لیے عرس امام اہل سنت کو بدعات و خرافات سے اتنا پاک کر دو تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو بریلی کا عرس دیکھ لیا جائے, وہاں شریعت کے مطابق عرس ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, عرس رضوی, عرس رضوی, نعرہ تکبیر. ہم چادر ڈالنے کے مخالف,
چادر ڈالیے, شریعت مطہرہ نے جتنی اجازت دی اس کے مطابق ڈالیے, لیکن یہ بات کہتا ہوں 51,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چادر چڑھائیے. 50,000 روپیے تعلیم کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ خرچ کر دیجئے, مفتی اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے, غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے, غریب نواز کے نام پہ خرچ کر دیجئے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علم و دوست شخصیت تھے, انہوں نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہمارے محررہ مطہرہ کے جو ہے وہ سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت علامہ سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ اکثر عرسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عرس کے اندر آپ کچھ اور خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کر لے جائیے اور اپنے محلے کے اماموں کو تحفے میں دیجئے, اپنے علماء کو تحفے میں دیجئے, اپنے مشائخ کو تحفے میں دیجئے. ارے آپ نہیں پڑھ سکتے, علماء کتابیں پڑھیں گے تو جب تک ان کا علم لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا اس کا اجر ثواب آپ کو ملتا رہے گا, آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا. خدا کے لیے ترجیحات کی طرف توجہ دیجئے. میری گزارش ہے کہ تعلیم پر محنت کیجئے اور یہ کوشش کیجئے تعلیم گاہیں بھی بنائیے. تعلیم گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. محررہ شریف کا یہ پیغام آپ نے بارہا سنا ہوگا, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. اپنے کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دیجئے. کم سے کم ہمارا ہر بچہ گریجویٹ ہو, اللہ اکبر, اس کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کیجئے. 10 سال اگر ہم نے تعلیم پر محنت کر لی تو یاد رکھیے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنیے. اس لیے کہ جو قومیں بوجھ بنتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں ضرورت بنا کرتی ہے لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے. اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے. اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں, ضرورت بنو بوجھ مت بنو. ایک بات دیکھو, کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے. کیڑے کو کوئی پالتا ہے, کیڑے کو کوئی خریدتا ہے, کیڑے بیچے جاتے ہیں نہیں بیچے جاتے, سب کیڑے مارے جاتے ہیں. لیکن آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا, ریشم کا کیڑا مارا نہیں جاتا بلکہ ریشم کا کیڑا جو ہے پالا جاتا ہے. کیوں پالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کیڑا بوجھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سلک ملتا ہے, ریشم ملتا ہے. اب پتہ چلا اگر کیڑا بھی ضرورت بنے تو لوگ اس کو بھی کھلانے پلانے پر پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب مسلمانوں بتاؤ, جب کیڑا ضرورت بن جائے تو لوگ اس کی قدر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر مصطفیٰ جان رحمت کا امتی لوگوں کی ضرورت بن جائے تو بتائیے لوگ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے بوجھ مت بنو, ضرورت بنو. اور ضرورت بننے کے لیے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ کرنا ہوگا, علم کی طرف. یہ بھی بات بتا دوں, اچھی عمارتیں بھی بناؤ اور اچھے انسان بھی بناؤ, بلکہ اچھی عمارت بنا سکو یا نہ بنا سکو لیکن اچھے انسان دنیا میں ضرور بنانا. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ اکبر, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام احمد رضا نے کون سی بڑی عمارت بنائی تو ہم یہ کہیں گے امام احمد رضا بڑی عمارت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, امام احمد رضا بڑے انسان بنانے کے لیے آئے تھے. کیونکہ ایک بڑی عمارت دوسری بڑی عمارت نہیں بنا سکتی مگر ایک بڑا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر امام احمد رضا نے انسان سازی کا وہ فریضہ انجام دیا, صدر الشریعہ جیسا بڑا انسان امام احمد رضا نے بنایا, محدث اعظم جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا, ظفر الدین بہاری جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا, مبلغ اسلام عبدالعلی میٹی صدیقی جیسا عالمی مبلغ اسلام تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا. ایک صدر الشریعہ کو فقیہ کے طور پر پیش کیا, صدر الشریعہ نے حافظ ملت کو بنایا اور حافظ ملت نے لاکھوں مصباحیان علماء امت کو عطا فرمایا. مسلک اعلیٰ حضرت, عرس اعلیٰ حضرت حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ. اگر آج
अशरफिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे नूरिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे रज़ा जैसी इमारत चमक रही है, जामे कादरिया रीचा जैसी इमारत चमक रही है, बरकात रज़ा। और इस तरीके से अहले सुन्नत के जितने इदारे हैं वो देख लीजिए, या तो आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्द हैं या शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। पता चला एक अच्छा इंसान कितने अच्छे इंसान बनाता है। तो याद रखिए, अच्छी इमारतें भी बनाइए, अच्छे इंसान भी बनाइए। और आखिरी बात, दीनदार बनो, तालीम पे मेहनत करो और मालदार बनो। मालदार कैसे बनोगे? मोबाइल चोरी करके नहीं, जुआ खेल के नहीं, मोबाइल पर जुआ खेल के नहीं, सट्टों का धंधा करके नहीं, शराब बेच कर नहीं, नशा बेच कर नहीं, बल्कि हलाल के जरिए से मेहनत करो। मेहनत करो मालदारी पर, इसलिए कि गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का 10 साल तक मेहनत करे मालदार बनने के लिए, सही समत में मेहनत करे, इजी मनी के चक्कर में हराम की तरफ न जाना, शॉर्टकट में मालदार और करोड़पति बनने के चक्कर में हराम की तरफ मत जाना, बल्कि मेहनत करो। मेहनत में बरकत है। ये जो नौजवान हमारे 8-8 घंटा, 5-5 घंटा, 10-10 घंटा इंटरनेट, फेसबुक और मोबाइल पर लगे रहते हैं, मोबाइल का तो इतना शौक है कि लोग मिंबर पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, स्टेजों पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, जलसों में भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। देखिए मेरे भाइयों के हाथ में मोबाइल है ना, यानी मोबाइल, बल्कि मैं कह दूं जितना बीवी के साथ वक्त नहीं गुजारते उतना मोबाइल के साथ वक्त गुजारते हैं। ये अफसोस की बात है। मोबाइल इस्तेमाल करो, जरूर करो, लेकिन वो जरूरत है भाई। आप गौर फरमाएं, जो खाना और पीना इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, उसके बारे में भी कुरान कहता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। तो किसी भी मामले में हद से बढ़ने की इजाजत नहीं है। जितना वक्त फेसबुक पर गुजारते हो, यूट्यूब पर गुजारते हो, मोबाइल पे गुजारते हो, अगर उतना वक्त आप कमाने पे गुजारोगे, तिजारत में गुजारोगे, अच्छा काम धाम करोगे, तो आप मालदार बनोगे। और याद रखना, अगर आप मालदार हो तो अकेले मालदार बनने से काम नहीं होगा। अगर आप मालदार हो तो अपने किसी भाई को, भतीजे को, भांजे को, किसी करीबी को, उसको भी सपोर्ट करके मालदार बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है कि जिसने सुबह इस हाल में की कि मेरी उम्मत की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए कोई प्लान नहीं किया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। इसलिए सिर्फ अपना मत सोचो, बल्कि अपने दाएं बाएं का सोचो, अपने पड़ोसियों का सोचो, अपने साथियों का सोचो। एक मुकर्रिर कामयाब है, वो दूसरे मुकर्रिरों को भी कामयाब करने की कोशिश करे। एक नातखां कामयाब है, वो दूसरे नातखानों को भी कामयाब बनाने की कोशिश करे। एक आलिम कामयाब है, वो दूसरे उलमा पर भी कामयाबी के लिए तवज्जो करे। एक ताजिर कामयाब है, वो दूसरे ताजिरों की कामयाबी के लिए भी कोशिश करे। एक मुर्शिद पीर कामयाब है, वो दूसरे पीरों की भी कामयाबी के लिए कोशिश करे। और इसकी अगर आप तस्वीर देखना चाहते हैं तो आप माजी करीब में बहुत देख सकते हैं, उस इसके जिक्र का यहाँ वक्त नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन पे मेहनत करो। अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत की तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद सालों के अंदर हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। इमाम अहले सुन्नत जहाँ बड़े आलिम थे, वहीं बड़े मुफक्किर भी थे, बड़े अजीम सियासतदान भी थे, बड़े अजीम आशिक रसूल भी थे। इमाम के उर्स में आए हो, ये 3 निकात अपने साथ लेकर के जाओ। एक दूसरे को मजबूत करो, एक दूसरे को धक्का देकर गड़े में गिराने की बजाय उठाने की कोशिश करो। याद रखना, गड़ों में गिराने वाले कभी तरक्की नहीं किया करते, हमेशा उठाने वाले तरक्की किया करते हैं। इमाम अहमद रजा ने उठाया, और जब उठाया तो इमाम अहमद रजा गिरे नहीं रहे। इमाम ने दूसरों को उठाया अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह ने उनको उठाया अपनी शान के मुताबिक। इसीलिए हिंद वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, सिंध वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अरब वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अजम वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं। और याद रखना, सच्चा आशिक रसूल वही होता है जो महबूब की उम्मत से भी सच्चा प्यार करता है। ये कैसी बात है कि हुजूर से तो इश्क है और हुजूर की उम्मत के लिए दिल में जलन है, दिल में चुभन है, मोमिनों के लिए दिल में हसद है। अल्लाह के बंदो, हुजूर अलैहि सलाम से दीन सीखो, अपने बुजुर्गों से दीन सीखो। बस मैं अपनी बात इतनी कह के मुकम्मल करता हूँ। उर्स रज़वी में आए हो तो कोई ना कोई मकसद लेके जाओ, एम लेकर के जाओ और मिलादुन नबी का जश्न मनाओ। शरीयत मुताहरा की रोशनी में, हुदूद शरा में रहकर कोई हम पर टिप्पणी ना कर सके, कोई हम पर नुक्ताचीनी ना कर सके। लोग बस इतना कहें कि इमाम अहमद रजा के नाम लेवाओं को हमने देखा, इल्म में इनका मेयार अलग है,
تقوی میں ان کا معیار الگ ہے, پرہیزگاری میں ان کا معیار الگ ہے. جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم نے تسلب میں بھی ان کو دیکھا, تفقہ میں بھی ان کو دیکھا, علم حدیث میں بھی ان کو دیکھا, خیر خواہی میں بھی ان کو دیکھا کہ وہ امام احمد رضا کی تعلیم پر چلتے نظر آتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ ہم سب کو فکر امام احمد رضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تھوڑی موڑی اپنی مرضی کی فکر نہیں بلکہ جو مکمل فکر رضا تھی, اللہ اس مکمل فکر رضا کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک طرف آدائیں دی, ایک طرف حاصیں دی, بندہ ہے تنہا شاہ, تم پہ کروڑوں درود. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہونا میں رضا, تم پہ کروڑوں درود. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. امام احمد رضا کی چوکھٹ آباد رہے. اللہ ان کے مزار پر رحمت و نور کی قیامت تک برسات فرمائے. اللہ ان کی نسلوں کو بھی مکمل طور پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم غلاموں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کی فکر یہ تھی, لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے. ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق دے. میں مزید آپ کے درمیان رکتا, لیکن مجھے دوسری محفل میں شریک ہونا ہے, اس لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے بھی, اپنے علماء سے بھی, حضور تاج ملت سے بھی, اور دعا کرتا ہوں گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ایک گزارش ہے, آتے وقت آپ نے اتنے دھکے دیے کہ میں گرتے گرتے بچا. پچھلے سال بھی ایسے کیا تھا, اس لیے اس سال میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اس سال میں نہیں آؤں گا کیونکہ لوگ بہت دھکے دیتے ہیں, بہت پریشان کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے معذرت کی تھی. لیکن حضرت نے کہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کو آنا پڑے گا, اور جب تک میں زندہ ہوں تب بھی آنا, میرے بعد بھی آنا. تو لیکن آپ لوگ اتنے دھکے دیں گے تو ہم کیا کریں گے. او ماشاء اللہ, جلدی آؤ بیٹا, جلدی آؤ, جلدی آنا, کھڑا اس کو اوپر کرو, اس کو اوپر کرو نا, خدا کے واسطے پیچھے اٹھ جایا. جلدی برادران ملت اسلامی السلام علیکم. وعلیکم السلام.